قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. قال فعل ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، کلا حرف رداع اور زجر ہے. چلیے فاذهبا فا حرف عطف، اذهبا فعل امر مبنی ہے نون اعرابی کے حذف پر، الف فاعل، با حرف جار، آیاتنا مضاف نہ مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے با کا مجرور اور جار مجرور سے مل کر یہ اذهبا سے متعلق نہیں ہے بلکہ محذوف سے متعلق ہوگا، اور وہ محذوف اپنے متعلق سے مل کر اذهبا کے الف سے حال ہوگا. جب اذهبا کے الف سے حال ہوگا تو الف تثنیہ ہے تو حال بھی کیا ہوگا؟ تثنیہ ہی ہوگا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ تو اس لیے ہم نکالیں گے متلبسین. کیا نکالیں گے؟ بھی آیاتنا متعلق ہوگا کس سے؟ متلبسین سے، اور متلبسین اپنے متعلق سے مل کر اذهبا کے الف ضمیر سے حال، اور حال ذوالحال سے مل کر کے اذهبا کا فاعل. چلیے اذهبا فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو جائے گا. ان حرف مشبہ الفعل، نا ضمیر ان کا اسم، معکم مضاف الیہ سے مل کر کے یہ مفعول فی ہو جائے گا مستمعون کا، اور مستمعون اسم فاعل، نحن ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل. یہ واو نہیں ہے فاعل، یہ تو واو حالت رفعی میں ہے تو واو حالت نصبی جری ہوتا ہے مستمعین ہو جاتا. اس کا مطلب واو فاعل نہیں، واو کیا ہے؟ علامت اعراب ہے یار، اعراب کی علامت ہے. سمجھے گا نہیں؟ تو فاعل کیا ہے؟ نحن نکالیں گے. نحن فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کے ان کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. فا حرف عطف، پھر وہی بات ہے، اگر ہم شروعات کریں گے تو پڑھیں گے ایتیا. کیا پڑھیں گے؟ فعل امر ہے، مبنی ہے نون اعرابی کے حذف پر، الف فاعل ہے، فرعون مفعول بہ ہے، فعل اپنے فاعل و مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. فا حرف عطف، قولا فعل امر، الف فاعل، یہ بھی نون اعرابی کے حذف پر مبنی ہے، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. ان حرف مشبہ الفعل، نا ان کا اسم، رسول مضاف، رب مضاف، العالمین مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر کے رسول کا مضاف الیہ، اور مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے ان کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. لفظ رسول جو ہے یہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے، اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ رسول مصدر ہے، کیونکہ مصدر ہی جو ہے وہ واحد تثنیہ جمع سب کے لیے بولا جاتا ہے رسالت کے معنی میں. بہرحال مبالغہ کا صیغہ ہے، مرسل کے معنی میں ہے، لیکن واحد تثنیہ جمع سب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ارے طویل متکلم کے لیے استعمال ہوگا، دو ہیں کہ نہیں ہیں؟ چلیے ان رسولہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ہو گیا. ان حرف مصدر ہے، ارسل، چلیے کیونکہ ان حرف مصدر ہے نا تو ہم چلیے ان حرف مصدر، ان تفسیریہ کہیے، ٹھیک ہے؟ ان تفسیریہ کیونکہ رسول مرسل کے معنی میں ہے، رسول مرسل کے معنی میں ہے، مرسل سے مفعول ہو جائے گا ارسلہ سے، تو ارسلہ کے اندر بھی قول کے معنی ہوتے ہیں، حروف نہیں ہوتے ہیں. ان تفسیریہ. چلیے ارسل فعل، انت ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل، معنی مضاف الیہ سے مل کر کے مفعول فی ارسل کا، بنی مضاف، اسرائیل مضاف الیہ، اور مضاف الیہ سے مل کر کے ارسل کا مفعول بہ. بنینا تھا، نون گر گیا اضافت کی وجہ سے، اور یا جو ہے وہ کیونکہ یہ جمع مذکر سالم ہے. چلیے فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر کے تفسیر ہو جائے گا کس کی؟ رسول کی. رسول رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں. اور ان کو مصدریہ بھی مان سکتے ہیں. جب مصدریہ مانیں گے تو اس سے پہلے ان مصدریہ ماضی مضارع امر تینوں پہ داخل ہو جاتا ہے. فرق یہ ہے کہ مضارع کے اندر معنی اور لفظ دونوں میں عمل کرتا ہے، مصدر کی تعویل میں کرتا ہے، معنی میں عمل ہو گیا. بات سمجھ میں؟ اور لفظ میں یہ ہے کہ اس کو منسوب کر دیتا ہے، اور چونکہ ماضی اور امر کیا ہوتے ہیں؟ مبنی ہوتے ہیں، تو لفظ میں کوئی عمل نہیں کرے گا، معنی میں کرے گا کہ ان کو مصدر بنا دے گا. تو مصدر کی تعویل میں ہو کر با حرف جار محذوف کا مجرور ہو جائے گا، اور پھر یہ رسول سے متعلق ہو جائے گا، یہ بھی جائز ہے. چلیے قال فعل ہے، ہوا فاعل، فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے ضمیر، حمزہ استفہام،
لم حرف نفی و جزم و قلب. نربی یہ اصل میں تھا نربی یو. کیا تھا؟ نربی یو. پہلے تو قاعدہ نمبر 10 کی وجہ سے یا ساکن ہو گئی. یفعلوا تفعلوا افعلوا کے آخر میں اگر واو یا ہو تو وہ ضمے اور کسرے کی تقدیر پر، یعنی ضمہ واو ہو تو اس سے پہلے ضمہ رہے گا، یا ہو تو اس سے پہلے کسرہ رہے گا، اور کیا ہو جاتے ہیں؟ ساکن ہو جاتے ہیں. تو نربی یا کے ساتھ ہو جائے گا. تو نربیو کا جو وزن ہے وہ ہے نشرفو کا وزن. کس کا ہے؟ اب ہم لے کے آئیں گے تو ہوگا نفاعلو کا وزن. کس کا؟ نفاعلو کا وزن. اب یا کو ساکن کر دیا تو وہ ہو گیا نربی. تو اب کیا ہو جائے گا وزن؟ نفاعل. کیا ہو جائے گا؟ اب ہم نے لم داخل کر دیا، اس پر لم داخل کر دیا، نربی پر لم داخل کیا تو یا گر گئی. اب آگے لم نربی کیا رہ گئی؟ لم نربی. تو جب وزن لے کر کے آتے ہیں تو وزن میں یہ ہوتا ہے، وزن جب لے کر کے آتے ہیں کسی کلمے کا تو وزن میں کیا ہوتا ہے؟ جو جس کا وزن لا رہے ہیں آپ، جو کلمہ موزون میں حذف ہے وہ وزن میں حذف کر دیجئے. تو نربی کی یا حذف ہوئی ہے جو لام کلمہ ہے، تو نفاعلو کا بھی لام حذف ہو جائے گا جو لام کلمہ ہے. تو نربی کا وزن کیا بچے گا؟ نفاعی. کیا بچے گا؟ نربی نفاعی کے وزن پر ہے بغیر یا کے. چلیے کاف ضمیر مفعول بھی ہے. فینا جار مجرور سے مل کر نربی سے متعلق ہے. ولیدن نربی کا کہ کاف ضمیر جو مفعول ہے اس سے حال ہے، حال سے مل کر مفعول بھی ہو جائے گا. فینا جو ہے یہ مضاف کے حذف پر ہے. فی منازلنا کیا ہے؟ مضاف تقدیر، مضاف کے حذف کی تقدیر پر ہے. فی منازلنا. واو حرف جملہ فعلیہ خبریہ کا انشائیہ ہو جائے گا. واو حرف عطف لفظ فعل تا فاعل. فینا یہ بھی کیا؟ فی منازلنا ہے، متعلق ہو جائے گا لبستہ سے. من عمری کا جار مجرور سے مل کر یہ حقیقت میں سنین کی صفت ہے. سنین من عمری کا اپنی عمر کے چند سال. ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اور نکرہ کی صفت کو جب نکرہ سے پہلے آئیں تو وہ حال بن جاتی ہے. تو ثابتتاً یا کائنتاً وغیرہ سے متعلق ہوگا سنین سے حال، اور حال ذو الحال سے مل کر کے لبستہ کا فاعل، اور حال ذو الحال سے مل کر کے مفعول بھی لبستہ کا. چلیے مفعول فی ٹھہرا ہے نا، مفعول فی کیا ہے؟ ان سالوں میں ٹھہرا ہے. مفعول فی ہو جائے گا. فعل اپنے فاعل متعلق مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا. چلیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قالا، فرمایا کلا جاؤ، فذهبا بآیاتنا. حضرت موسیٰ سے جب کہا کہ فرعون کی قوم کے پاس جا تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ میرے بھائی کو بھی رسول کر دے، میرا ان کا مجھ پر ایک گناہ بھی ہے، زبان چلتی نہیں، دل تنگی کرتا ہے، مجھے خوف ہے قتل کر دیں گے. اللہ نے فرمایا قالا، اللہ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، یوں نہیں، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا. لا یقتلوک، وہ تجھے قتل نہیں کر سکتے. فذهبا، تو تم دونوں جاؤ. اب یہاں پر محذوف ہے. اللہ نے کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے دعا فرمائی، سمجھے نہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارسل الی ہارون، حضرت ہارون کی طرف پیغام بھیجا. وجعلہ نبیا، وجعلہ من المرسلین، ان کو رسولوں میں سے بنایا. پھر فرمایا فذهبا، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا، ہماری نشانیاں لے کر. انا معکم مستمعون، بے شک ہم تمہارے ساتھ سنتے ہیں. استماع کے بناتے غور سے سننا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں لفظ غور سے سننا نہیں بول سکتے، کیونکہ وہ اس کا سننا ہی ہے. غور سے سننا کیونکہ کان لگا کر سننے کو کہتے ہیں استماع. وہ اللہ جو ہے وہ عضو سے پاک ہے، سمجھے کہ نہیں؟ اس لیے یہ سامعون کے معنی میں ہے، سمیعون کے معنی میں. فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ. فقولا، تو اس سے کہو انا رسول رب العالمین، ہم تمام جہانوں کے پالنہار کے بھیجے ہوئے ہیں رسول ہیں. ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ تو ہمارے پاس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں، کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کی دعا سے حضرت ہارون کو بھی نبی کر دیا. اس وقت حضرت موسیٰ مدین سے واپس لوٹ رہے تھے نا، مصر آئے، کیونکہ حضرت ہارون مصر میں تھے، اور مصر آنے کے بعد اپنے گھر میں داخل ہوئے. تو اس وقت حضرت موسیٰ بڑی شان کے ساتھ آئے تھے. عصا ہاتھ میں تھا، عصے پر جو ہے وہ زنبیل، یعنی جس میں کھانا وغیرہ تھا، وہ لٹکا ہوا تھا. اور جب گھر میں داخل ہوا تو آپ کی والدہ موجود تھیں.
آپ نے کہا کہ اللہ نے تم کو نبی بنایا ہے اور اب تمہیں میرے ساتھ فرعون کے پاس چلنا تبلیغ کرنے کے لیے۔ یہ سن کر کے آپ کی والدہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ یہ تو فرعون تو تلاش کر رہا ہے موسیٰ کو، وہ قتل کر دے گا۔ تو اپنی وہاں کی والدہ کو توجہ نہیں دی کیونکہ رب العالمین کا حکم تھا، اور آپ چلے گئے۔ سمجھے نہیں؟ شام کے وقت، رات کے وقت آپ گئے فرعون کے دروازے پر، کھٹکھڑایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ تو فرمایا میں ہوں موسیٰ، اور اتنے نہیں کہا کہ میں ہوں موسیٰ، میں ہوں موسیٰ رب العالمین کا رسول بھیجا ہوا۔ تو اندر جا کر کہا اس نے، تو صبح کے وقت فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو بلایا گیا، جہاں سے یہ باتیں شروع ہوئی۔ قالا فرعون بولا الم نربک فینا، کیا ہم نے تجھ کو نہیں پالا تھا اپنے گھروں میں، اپنے درمیان، اپنے گھروں میں، اس حال میں کہ تو بچہ تھا، ولبثت فینا من عمرک سنین، اور تو نے اپنی عمر کے چند سال ہمارے درمیان رہا، اپنی عمر کے چند سال، 30 سال تک حضرت موسیٰ فرعون کے یہاں رہے۔ سمجھے نہیں؟ اس کی سواریوں میں سوار ہوتے تھے، اس کے لباس پہنتے تھے، اور فرعون کے فرزند مشہور تھے، یہ مشہور تھا کہ یہ فرعون کے فرزند ہیں۔ چلیے، واو حرف عطف ہے، فعل فعل ہے، تا فاعل ہے، فعل تا مضاف ہے، کاف ضمیر مضاف ہے، مضاف الیہ سے مل کر کے موصوف، التی اسم موصول، فعل فعل تا فاعل جملہ ہو کر کے، فعل تہا ہے، التی کی طرف لوٹنے والی ضمیر جو ہے محذوف ہے، جملہ ہو کر کے صلہ موصول صلہ سے مل کر کے فعلت تا کی صفت، اور موصوف صفت سے مل کر کے فعلتا کا مفعول مطلق، فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا۔ قالا فعل ہے اور ہوا ضمیر پوشیدہ اس کا فاعل ہے، فعل فعل ہے، تا فاعل ہے، اور ہا ضمیر مفعول بھی ہے، اور یہ تا جو ہے وہ ذوالحال ہے۔ اذن حرف جواب و جزا ہے، ترکیب میں واقع نہیں ہوگا، کسی سے متعلق نہیں ہوگا۔ واو حرف واو حالیہ ہے، حال کے لیے ہے۔ انا مبتدا ہے، من الضالین جار مجرور سے مل کر ثابت وغیرہ سے متعلق ہو گئے خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر کے فعلتو کی تا ضمیر سے حال، حاضر الحاظ مل کر فاعل، فعل فاعل سے مل کر مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ فحرف عطف فرارا فعل ہے، تو فاعل ہے، منکم جار مجرور سے مل کر کے متعلق ہے، فعل فاعل متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ لما مضاف ہے، خافا فعل ہے، کیا ہے؟ خافا فعل ہے، یہ خفتکم اصل میں کیا تھا؟ خوفتکم تھا، کیا تھا؟ خوفتکم، خوفتکم، واو متحرک وہاں قلب مفتوح واو کو الف سے بدل دیا ہو گیا، خافتکم، الف اور فا دونوں ساکن، الف کو گرا دیا، اب ہو گیا خفتکم۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ یہ سمع یسمع سے ہے، کس سے ہے؟ ماضی بکسر العین ہے، اس پر دلالت کرنے کے لیے فا کلمے کو یعنی خا کو کسرہ دے دیا، اب ہو گیا خفتکم۔ کم ضمیر مفعول بھی ہے، فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ کا لما کا مضاف الیہ سے مل کر کے شرط، جزا اس کی محذوف ہے، کیا؟ فررت منکم، جو پہلے آگے وہ جزا نہیں بن سکتا، سمجھے گی نہیں؟ فا حرف عطف وہبا فعل ہے، اس کو دو مفعول چاہیے، لام حرف جار یا مجرور، جار مجرور سے مل کر یہ محذوف سے متعلق ہو کر کے وہبا کے مفعول ثانی ہے، کیا ہے؟ وہبا کا ربی مضاف یا متکلم مضاف الیہ سے مل کر وہبا کا فاعل، اور حکماً وہبا کا مفعول بھی اول۔ ارے بات سمجھ میں آ گئی؟ جار مجرور سے مل کر محذوف سے متعلق ہوگا۔ چلیے، فعل اپنے فاعل اور متعلق، فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ واو حرف عطف جعل فعلا نون وقاء یا متکلم مفعول بھی اول، جعل کو بھی دو چاہیے، من المرسلین بھی کیا جار مجرور سے مل کر کے محذوف سے متعلق ہو کر کے جعل کا دوسرا مفعول ہے۔ چلیے، واو حرف عطف تلکا مبتدا، تلکا کیا ہے؟ اس میں اشارہ مبتدا، نعمت موصوف، نعمت تمن فعل، ہا ضمیر تمن فعل انت فاعل ہا مفعول بھی، علیہ جار مجرور سے مل کر تمن سے متعلق، تمن فعل اپنے فاعل و متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کے نعمت کی صفت، موصوف صفت سے مل کر تلکا کی خبر۔ ان حرف مصدر موصول حرفی، عبد فعل تا فاعل، بنی اسرائیل مضاف الیہ سے مل کر کے عبدہ کا مفعول بھی، فعل اپنے فاعل و مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان کے تحت آ کر مصدر کی تعویل میں ہو کر، مصدر کی تعویل میں ہو کر، یا تو یہ ان عبدت بنی اسرائیل مصدر ہو کر، یا تو تلکا سے عطف بیان، کیا ہے؟ تلکا کا، یا تلکا سے بدل، یا تلکا اس میں اشارہ سے بدل، یا تمنہا کی ہا ضمیر سے بدل، کس سے بدل؟ ہا ضمیر سے بدل۔ چلیے،
وہ فعلتا اور تو نے کیا فعلتک التی اپنا وہ بڑا کام فعلتا جو تو نے کیا. ابہام رکھا, ابہام رکھتے ہیں کسی چیز کو بہت بڑا کر کے بیان کرنے کے لیے. ہاں چلیے, یعنی تو قبطی کو قتل کر دیا. قال حضرت موسیٰ نے فرمایا فعلتها میں نے اس کو کیا, تب تو وہ انا من الضالین اور مجھے راہ کی خبر نہیں تھی, مطلب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ گھوسے سے مر جائے گا. من الضالین کا مطلب کیا, مجھے راہ کی خبر نہیں تھی, یعنی مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ گھوسے سے مر جائے گا. ففررت منکم تو میں تم سے بھاگ گیا, لما خفتکم جب مجھے خوف ہوا, جب میں تم سے ڈرا. فوہب لی ربی حکما تو میرے رب نے مجھے حکم عطا فرمایا. حکم سے مراد یہاں پر یہ تو نبوت ہے, یہ علم ہے. وجعلنی من المرسلین اور مجھے رسولوں میں سے بنایا. جہاں پر بھی جس فعل کو دو مفعولوں کی ضرورت ہوتی ہے, اگر ایک مفعول آ جائے اور دوسرا جار مجرور آ جائے تو وہ جار مجرور جو ہوتا ہے وہ دوسرے مفعول کی منزل میں ہی ہوتا ہے, سمجھے کہ نہیں. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ اور یہ کوئی نعمت ہے, تمنّها علیہ جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے. یہ کہا نا ہم نے تمہیں پالا کہ تو نے جو ہے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا, عبدا غلام بنایا, مطلب تو یہ احسان جتلا رہا ہے کہ میں نے تجھے بچپن میں پالا, تجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ میں تیرے یہاں کیوں پلا, تیرے یہاں پلنے کا سبب کیا ہوا, تو ہی تو ہوا. نہ تو بنی اسرائیل کو غلام بناتا, نہ ان کے بچوں کو قتل کرتا, نہ میں میری ماں مجھے دریا میں ڈالتی, نہ تو نکالتا, نہ تیرے یہاں پلتا. پھر انہوں نے سوچا یہ بات تو خراب ہو گئی, تو انہوں نے اسلوب بھی بدل دیا کلام کو, ادھر سے بات ہٹا دی, بولا اچھا چلو یہ چھوڑو, تم یہ رب العالمین کا رسول کہہ رہے, رب العالمین کیا چیز ہے. انہیں معلوم تھا نا کہ اگر اس پر بات چلے گا تو بحث میں ہار جاؤں گا, تو وہ اسلوب بھی بدل دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ اور یہ کوئی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا.